السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صدر مجلس، دور دراز سے تشریف فرما مہمانان گرامی، معزز علماء، اصحاب الفضیلہ والسعادہ، عزیز طلبہ، میرے مقالے کا عنوان ہے فقہ الاقلیات، امتیازات اور خصوصیات۔ مقالہ کافی طویل ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عصر حاضر میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسے ملکوں میں آباد ہے جہاں سیاسی، تہذیبی، اقتصادی اور عددی اعتبار سے غیر مسلموں کو غلبہ حاصل ہے۔ ان ملکوں میں مسلمانوں کے سامنے مذہبی، معاشرتی اور قانونی لحاظ سے انفرادی نوعیت کے کچھ مسائل اور حالات پیش آتے ہیں۔ انہی مسائل میں مسلم اقلیات کی شریعت کے مطابق صحیح رہنمائی فراہم کرنے کے لیے ایک جدید فقہی اصطلاح کا رجحان سامنے آیا ہے، جسے فقہ الاقلیات کہا جاتا ہے۔ فقہ الاقلیات سے مراد وہ فقہ ہے جس میں ان مسائل اور حالات سے بحث کی جاتی ہے جن سے مسلم اقلیات مذہبی، تعلیمی، اجتماعی، معاشی اور سیاسی سطحوں پر دوچار ہیں۔ پھر ان کا ایک ایسا حل پیش کیا جاتا ہے جو ان کے مذہب کے لیے قابل قبول ہو اور جس سے عام شہریوں کی طرح زندگی گزارنے میں ان کے لیے کوئی دشواری نہ ہو۔ فقہ الاقلیات کو فقہ المحجر، فقہ المواطنہ، فقہ الموازنہ، فقہ التعارف اور فقہ التعايش وغیرہ ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ فقہ الاقلیات کی اہمیت و ضرورت۔ اس فقہ کی اہمیت و ضرورت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی تقریباً 1/3 آبادی دنیا کے مختلف ممالک میں اقلیت کی حیثیت سے آباد ہے۔ ہندوستان، چین، نیپال، برما، سری لنکا، یورپ، امریکہ اور افریقہ کے مختلف ممالک میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اقلیت کی حیثیت سے اقامت پذیر ہے۔ ان مسلمانوں کو مختلف چیلنجز اور مسائل کا سامنا ہے، کیونکہ انہیں ایک طرف غیر اسلامی ملک میں دینی شناخت برقرار رکھتے ہوئے پرامن زندگی بسر کرنا ہے، تو دوسری طرف اس ملک کے قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے دنیاوی امور میں ان کے شانہ بشانہ چلنا ہے، اور ہر طرح کی اقتصادی، سماجی، سیاسی میدان میں اپنا وجود برقرار رکھتے ہوئے بلا کم و کاست اپنے جائز حقوق کو حاصل کرنا ہے، اور نہ تو کسی پر ظلم کرنا ہے اور نہ ہی دوسروں کے ظلم کو برداشت کرنا ہے۔ مسلم اقلیات کے چیلنجز اور مخصوص مسائل کا ان کے احوال و ظروف کی رعایت کرتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں مناسب حل پیش کرنا، یہی فقہ الاقلیات کا موضوع ہے، اور اسی سے اس کی اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے۔ فقہ الاقلیات کے امتیازات اور خصوصیات۔ یہ فقہ متعدد خصوصیات اور امتیازات کی حامل ہے۔ یہاں مثالوں کی روشنی میں بعض خصوصیات کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلی خصوصیت، مصلحت عامہ کا لحاظ۔ فقہ الاقلیات کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اقلیات کے مسائل پر غور و خوض کرتے وقت مصلحت عامہ کا لحاظ کیا جاتا ہے، اور مصالح و مفاسد کو مد نظر رکھتے ہوئے اجتماعی منفعت اور مسلمانوں کے تحفظ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ مثال، مسلم اقلیات کا الیکشن میں حصہ لینا۔ ملی مصالح اور قومی مفادات کے پیش نظر متعدد علماء کرام نے مسلم اقلیات کے لیے الیکشن میں حصہ لینے، ووٹ دینے، امیدوار بننے یا کسی امیدوار کے لیے انتخابی مہم چلانے کے عمل کو جائز قرار دیا ہے، بلکہ بعض اہل علم نے تو اسے واجب اور قومی و مذہبی فریضہ قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ووٹ کی حیثیت شہادت اور گواہی کی ہے، اور شہادت چھپانا
حرام اور گناہ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ دوسری خصوصیت مقاصد شریعت پر زور۔ فقہ الاقلیات کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں شریعت کے بنیادی مقاصد یعنی جان، دین، عقل، نسل اور مال کی حفاظت کو مرکزیت حاصل ہے۔ اسی لیے مقاصد خمسہ کے تحفظ کی خاطر اس فقہ میں اقلیات کو بعض مسائل میں شرعی دلائل کی روشنی میں کچھ رعایت دی جاتی ہے۔ اس کی مثال مساجد و مدارس اور علمی مراکز وغیرہ کے لیے غیر مسلموں سے چندہ لینا۔ فقہ الاقلیات کی اسی خصوصیت کے پیش نظر اہل علم کی ایک جماعت نے یہ جائز قرار دیا ہے کہ مساجد و مدارس اور علمی مراکز کی تعمیر و ترقی اور مذہبی جلسوں کے انعقاد وغیرہ کے لیے غیر مسلموں سے تعاون لینا، ان کا چندہ قبول کرنا، ان سے مشورہ لینا یا ان کی خدمت حاصل کرنا جائز ہے، بشرطے کہ ان کا تعاون مساجد و مدارس کے مصالح کے خلاف نہ ہو۔ جواز کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہ مقاصد خمسہ میں سے اہم ترین مقصد دین کی حفاظت کے موافق ہے، اور اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد مشرکین کے ذریعہ خانہ کعبہ کی تعمیر کو برقرار رکھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کا مال مسجد میں لگانا جائز ہے۔ علامہ ابن مفلح مقدسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تجوز عمارت کل مسجد وکسوتہ واشعالہ بمال کل کافر وان یبنیہ بیدہ۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں واما نفس بناء المسجد فیجوز ان یبنیہا البر والفاجر والمسلم والکافر۔ اس کی دوسری مثال سرکاری امداد قبول کرنا یا سرکاری اسکیموں سے فائدہ اٹھانا۔ غیر اسلامی ملک میں حکومت یا غیر مسلم افراد کی جانب سے مسلم اقلیات کو دی جانے والی امداد کو قبول کرنا اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے مختلف سرکاری اسکیموں سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، کیونکہ یہ مقاصد خمسہ میں سے جان و مال کی حفاظت کے مقصد کے موافق ہے، نیز تحفہ اور ہبہ کے قبیل سے ہے۔ اور یہ بات متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمین جیسے قیصر، مقوقس، عقیدر نصرانی وغیرہ کے تحائف کو قبول فرمایا تھا۔ یہ بات یہاں ذہن نشین رہے کہ سرکاری امداد قبول کرنے میں یہ چیز مانع اور رکاوٹ نہیں ہے کہ حکومت کے کچھ اموال حرام اور سودی طریقے سے حاصل شدہ ہوتے ہیں، کیونکہ سرکار کے پاس ایسے اموال بھی ہوتے ہیں جو حلال ذرائع سے حاصل شدہ ہوتے ہیں۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِمْ فِي قَبُولِ الْمُعَاوَنَةِ وَالْمُسَاعَدَةِ مِنَ الدَّوْلَةِ الْكَافِرَةِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى ذَلِكَ تَرْكُ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلُ مَحْظُورٍ وَلَيْسَ لَهُمْ أَخْذُ الْمُسَاعَدَةِ إِلَّا عَلَى الطَّرِيقَةِ الرَّسْمِيَّةِ الَّتِي قَرَّرَتْهَا الدَّوْلَةُ وَلَيْسَ لَهُمْ أَن يَكْذِبُوا لِلْحُصُولِ عَلَيْهَا۔ تیسری خصوصیت مرونت، لچک اور سہولت۔ فقہ الاقلیات کی ایک امتیازی وصف سہولت اور آسانی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اس فقہ میں اصول شریعت کی رعایت کرتے ہوئے اقلیات سے متعلق بعض ایسے احکام میں سہولت فراہم کی جاتی ہے جن پر سختی سے عمل کرنا ان کے لیے دشوار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اور فقہی قاعدہ ہے المشقۃ تجلب التیسیر۔ اس کی مثال عذر کی بنا پر جمعہ اور جماعت کو ترک کرنا۔ اگر کسی جگہ مسلم اقلیت کو نماز جمعہ قائم کرنے کی قطعاً اجازت نہ ہو تو وہاں نماز ظہر کی ادائیگی کا متبادل راستہ اختیار کیا جائے گا، اور اگر باجماعت نماز کی اجازت نہ ہو تو نماز کو اس کے وقت میں انفرادی طور پر ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اہل علم نے جن اعذار کی بنا پر جمعہ اور جماعت کے ترک کرنے کو جائز قرار دیا ہے انہی میں سے ایک یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کا خوف ہو یا معیشت میں نقصان اٹھانے کا خطرہ درپیش ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان كان خائفا اذا خرج الى الجمعة ان يحبسه السلطان بغیر حق كان له التخلف عن الجمعة۔ اور امام مرداوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ومما يعذر به في ترك الجمعة والجماعة خوف الضرر في معيشة يحتاجها او مال استؤجر على حفظه۔ چوتھی خصوصیت ضرورت و حاجت کے اصول کا استعمال۔ فقہ الاقلیات کی ایک نمایاں خصوصیت یہ بھی ہے
کہ اس میں ضرورت اور حاجت کے اصول پر عمل کرتے ہوئے بعض امور کو وقتی طور پر جائز یا واجب قرار دیا جاتا ہے، بشرطے کی ضرورت حقیقی ہو، صرف دعویٰ نہ ہو، اور بقدر ضرورت و حاجت اسے اختیار کیا جائے، اور وہ ضرورت مقاصد شریعت سے ہم آہنگ ہو، نیز اس کے استعمال سے کسی دوسری بڑی خرابی کے پیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور فقہی قاعدہ ہے الضرورات تبیح المحظورات۔ اس کی مثال اضطراری حالت میں زبان سے کلمہ کفر ادا کرنا یا کفریہ نعرہ لگانا۔ اگر کسی مسلمان کو کفریہ نعرہ لگانے پر مجبور کیا جائے، اس پر زبردستی کرتے ہوئے دھمکی دی جائے کہ اگر اس نے یہ نعرہ نہیں لگایا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، یا اس کا ہاتھ پیر توڑ دیا جائے گا، یا جسم کا کوئی عضو کاٹ دیا جائے گا، اور اس کو یقین ہو یا غالب گمان ہو کہ اگر اس نے اس کی بات نہ مانی تو دھمکی دینے والا ایسا کر گزرے گا، تو اس حالت میں ظاہری طور پر زبان سے کفریہ نعرہ لگانے کی اجازت ہے، بشرطے کہ دل ایمان پر مطمئن ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اور علامہ ابن بطال رحمہ اللہ نے اضطراری حالت میں زبان سے کلمہ کفر ادا کرنے کے جواز پر اجماع نقل کیا ہے۔ دوسری مثال سودی بینکوں میں کھاتہ کھلوانا۔ غیر مسلم ممالک میں جہاں اسلامی یا سود سے خالی بینک دستیاب نہ ہوں، اور جہاں کا مالیاتی نظام سودی بنیاد پر قائم ہو اور عرفاً تمام لین دین بینکوں کے ذریعے ہوتا ہو، جہاں بینک میں اکاؤنٹ کے بغیر تنخواہ وصول کرنا، کرایہ یا بل ادا کرنا ممکن نہ ہو، یا بغیر چیک کے لین دین کی کوئی اور صورت نہ ہو، وہاں مسلم اقلیت کے لیے عرف، حالات اور ضرورت کا اعتبار کرتے ہوئے سودی بینکوں میں اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہے، بشرطے کہ مقصد ضرورت پوری کرنا ہو، نہ کہ سودی فائدہ حاصل کرنا، اور بینک سے ملنے والی سودی رقم کو اپنی ذاتی مصلحت میں استعمال نہ کیا جائے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی کھاتہ کھلوانے پر مجبور ہو جائے اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے سودی بینکوں کے علاوہ کوئی اور دوسرا ذریعہ نہ پائے تو ضرورت کے تحت بینکوں میں کھاتہ کھلوانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا احتجت الى ان تفتح حسابا في بنك ربوی فلا بأس وان لم تحتج الى ذلك فلا تفتح۔ پانچویں خصوصیت عرف اور حالات کا لحاظ۔ فقہ الاقلیات میں اقلیتوں کے عرفی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے مسائل پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے، اور عرف کی روشنی میں ان کے مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بشرطے کہ وہ عرف مقاصد شریعت سے ہم آہنگ ہو اور کتاب و سنت کے نصوص سے متصادم نہ ہو۔ اس کی ایک مثال اقلیات کا لباس اور پہناوے میں اکثریت کی موافقت کرنا۔ غیر مسلم اکثریتی ملک میں عرف اور حالات کا اعتبار کرتے ہوئے مسلم اقلیت کے لیے لباس اور پہناوے میں اکثریت کی موافقت کرنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ لباس کفار کی خصوصیات اور ان کی دینی شعار میں نہ ہو، اور مقصد ان کی مشابہت اختیار کرنا نہ ہو، بلکہ بعض حالات میں ایک شخص کے لیے مستحب بلکہ واجب ہو جاتا ہے کہ ظاہری شکل و صورت میں اکثریت کی موافقت اختیار کرے۔ اس کی تائید اس امر سے بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس میں اپنی قوم کی موافقت فرمائی تھی، ان سے ہٹ کر کوئی طرز لباس، خاص طرز لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا تھا، لہٰذا ہر وہ لباس جو مذہبی نوعیت کا نہ ہو مسلمان اسے پہن سکتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان دارالحرب میں ہو یا ایسے دارالکفر میں جو جنگ کی حالت میں نہ ہو تو اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ ظاہری لباس اور طور طریقے میں کفار سے الگ طرز اختیار کرے، کیونکہ اس سے اسے نقصان پہنچ سکتا ہے، بلکہ بعض اوقات انسان کے لیے یہ مستحب، یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وقتی طور پر ان کے ظاہری طرز لباس میں شریک ہو، بشرطے کہ اس میں کوئی دینی مصلحت مضمر ہو۔ آخری بات، شریعت اسلامیہ میں اصل یہی ہے کہ وہ بلاد اسلام اور بلاد کفر کے اعتبار سے مختلف نہیں بلکہ ہر جگہ کے لیے ایک ہی ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو
پوری قوت و عزیمت کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرے، شرعی تقاضوں کو پورا کرے، باطل طاقتوں کے سامنے کمزور نہ پڑے، رخصتوں اور سہولتوں کی تلاش میں نہ رہے، رخصتوں کا استعمال بحالت ضرورت اور بقدر ضرورت کرے، اور کسی بھی وقت اور کسی بھی مسئلے میں شرعی حدود کو تجاوز نہ کرے۔ اسی طرح مسلم اقلیات کے لیے اس بات کا خیال رکھنا بھی بے حد ضروری ہے کہ وہ جس ملک کے باشندے ہیں یا جس ملک میں قیام پذیر ہیں اس سے محبت کریں، اس سے نفرت نہ کریں، اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں، اپنے ملک کے وفادار شہری بنیں، وہاں کی بھلائی کے لیے کوشاں رہیں اور دعوت اللہ کے مشن میں لگے رہیں، اور اسلامی پیغام کے امین و مبلغ ہونے کے منصب کو ذہن میں محفوظ رکھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سچا و پکا مومن بنائے اور اسلام کو سربلندی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔